نہ نوری ہے نہ ناری. اب اندازہ کریں کہ ہم یہ جھومتے ہیں بڑا اور سنی اکثریت میں ہم سمجھتے ہیں ماشاءاللہ حضور تشریف لائیں گے. حضور تو ہمارے پاس آ چکے ہیں, حضور جلوہ گر ہوئے, حضور نے اپنی سنتیں چھوڑی, حضور نے اپنے شہادات فرمائے, کتابیں بھری ہوئی پڑی ہیں. کیا میرے نبی نے نہیں فرمایا کمینہ آدمی بیوی کو عزت نہیں دیتا؟ یہ اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں. وہ اس رشتے کو جو تو رسول اللہ نے جوڑا ہے, کلمہ پڑھ کے بنا ہے, بددیانتی رکھتا ہے ذہن میں. کیا ہے وہ بوڑھے والدین, بڑا احترام ہے ان کا, بڑا مرتبہ ہے, مگر تکمیل نکاح اگر تیرا ایمان مکمل ہوتا ہے تو اس دن ہوتا ہے جب تیرا کسی عورت سے نکاح ہوتا ہے. اتنی بڑی بات, تیرا ایمان ہی مکمل نہیں, اور محفل نکاح تیرے ایمان کی تکمیل کی محفل ہے. بڑی بابرکت ہے, بڑی شان والی ہے. تو یہ جو میرے نبی کے شہادات ہے, اگر کلمہ پڑھا ہے, غلامی قبول کر لی ہے, کوئی مجھے ایک آقا ایسا بتا دو دنیا میں جس کا غلام اس کی نافرمانی کرے اور آقا پھر اس کو غلام رکھے, ایک بتا دو. پوری کائنات میں کوئی اصول مجھے بتا دو. یہ بیٹے کو آپ کر دیا باپ نے, نافرمان ہے, ایسا ہی ہے. مالک نے, آقا نے غلام کو نکال دیا, نافرمان ہے. سکول سے ٹیچر نے نکال دیا, بیوی کو خاوند نے طلاق دے دی, نافرمان ہے. ایک رحمت للعالمین ہے جو قیامت کے دن سجدے میں سر رکھ کر بھی یہ کہہ رہے ہوں گے, سب کہیں گے نفسی نفسی, اللہ میری جان بچا. ایک فقط ذات مصطفیٰ ہے جو کہے گی امتی امتی, اللہ میری امت بچا. سب کو جان کی پڑی ہے, مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی پڑی. تو ایسے آقا. اچھا مجھے امان در سے بتائیں, حضور سیدہ فاطمہ کے لیے روئے ہیں؟ بتاؤ, سیدہ تو عورت کی جنت کی عورتوں کی سردار ہیں, اعلان ہو چکا ہے. حضور امام حسن حسین کے لیے روئے, وہ تو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں, اعلان ہو چکا ہے. صحابہ کے لیے روئے ہیں جو ان کے یار تھے, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, یہ اللہ سے راضی, اللہ سے راضی, یہ تو اعلان کیا جا چکا ہے. تو حضور کے رونے کی وجہ کا تمہیں پتہ نہیں؟ آخری ایام ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مسواک پہ پڑی. عبد الرحمن بن ابو بکر کے ہاتھ میں مسواک ہے, تو سیدہ کی گود میں سارا ہے. دیکھو ازواجی زندگی میرے نبی کی, اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ, آپ کی گود میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا ہے. امت کو تعلیم دے کے جا رہے ہیں, کیونکہ لوگ عزت عورت کو نہیں دیتے تھے. عورت کو, بیٹی کو اس لیے مار دیا جاتا تھا کوئی ہمارا داماد نہ بنے, اور عورت کو کوئی جائیداد سے حصہ نہیں ملتا تھا, کچھ نہیں, کوئی بیٹی کو پسند نہیں کرتا تھا, اور عورتیں صرف تسکین کے لیے استعمال ہوتی تھی, کھلونے کے طور پہ. کوئی ان کے ساتھ بات نہیں کرتا تھا. خامن مر جاتا تو اس کے کوٹھڑی میں بند کر دیا جاتا, تحریک کمرے میں, نہ وہ نہا سکتی ہے, نہ وہ کپڑے بدل سکتی ہے, نہ اس کو کوئی مل سکتا ہے, نہ وہ کسی کو مل سکتی ہے. اور ایک مذہب تو وہ تھا جو جلا دیتا تھا خامن کے ساتھ آگ میں, ستی کرتے تھے اس کو. اپنی ساری کتابیں پڑھ, یہ حال تھا. تو اس زمانے میں میرے نبی نے کیا کیا, ذرا غور سے سنیں. جب بیٹی آئی تو اٹھ کر کھڑے ہوئے, اور یہ جو امام حسن حسین کو کندھوں پہ اٹھایا ہے نا, یہ اس لیے اٹھایا ہے کہ دنیا کے سرداروں کو پتا چلے کہ ساری سرداریاں جس کے قدموں کے نیچے ہیں اس کے کندھوں پہ بچے اٹھا کر دنیا کو شفقت کا پیغام دے دیا. سبحان اللہ. اور حالتی نماز میں جو کندھوں پہ بچے بیٹھے ہیں, ایک صحابی نے اتارنے کی کوشش کی تو حضور نے ایسے کیا نماز کی حالت میں. یہ کس لیے؟ تاکہ دنیا کو پیغام دینا ہے. باپ تھانے دار نہیں ہوتا کہ گھر میں آ جائے کہ بچوں کے سانس رک جائیں. حالت نماز میں بھی میرے پوتیاں پوتے میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں نا, تو میں وہ گھر سے پیچھے تو غصے ہوتے ہیں دوسرے
تو میں کہتا ہوں کیا کر رہے ہو؟ جب میرے نبی نے منع نہیں کیا تو ہم کیوں منع کریں؟ ایسے سمجھاؤ ان کو، مگر سختی نہ کرو، سختی نہ کرو، کیونکہ یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے. میرے نبی نے ایسے کیا میں کیا کہوں، پشت پہ بٹھا کر حضور علیہ السلام ایسے چلتے ہیں، گھوڑی بن کر چلتے ہیں کیسے. اور اگر کوئی کہتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا حضور کیسے ہی سواری کتنی شان والی ہے، تو آپ کو یہ بھی گوارا نہ ہوگا، تو ایسے پلٹ کر کہتے ہیں ابوبکر سوار نہیں شان والا. یہ کو کیا دنیا کو پیغام دیا جا رہا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نبی کا ہر عمل امت کی تعلیم کے لیے ہے، نبی تمہیں سکھانے کے لیے آیا ہے. نبی تمہیں اگر ان ساری چیزوں کو ذبح کر کے بچوں سے شفقت لے، کیا میرے نبی نے فرمایا جو بچوں سے شفقت نہ کرے، بڑوں کا ادب نہ کرے، اور فرمایا برائی سے نہ روکے. آپ نے کیا فرمایا ہے؟ ذرا غور کریں اس حدیث کو، ہمیشہ یاد رکھیں. جو بچوں سے شفقت نہ کرے، بڑوں کا ادب نہ کرے اور برائی سے نہ روکے، تو آپ نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں، جنت وہ امت سے ہی نکال دیا. جو اور تم بچوں کو گالیاں بھی نکالو، لوگوں کی بات کر رہا ہوں بچوں کی. ہمیں یاد ہے ہم گاؤں میں رہتے تھے تو ہماری خاکی وردی تھی اسکول کی، اور نکر پہنتے تھے، اور گاؤں کے لوگ بھینسیں پوسے رکھی ہوتی ہیں، پٹ موٹے موٹے ہوتے تھے ذرا پلے ہوئے. تو ایک ہمارا رشتے دار تھا، میری یاد کہ اس نے کبھی آنا ہمیں دیا، وہ ایسے چونیاں کاٹتا اور ہمیں تکلیف ہوتی تو کہنا میں چچڑ چاڑنا. یہ وہ اعمال ہیں جو تیرے نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں. معصوم بچے کو تکلیف پہنچا کے تمہیں کیا مل رہا ہے؟ اور تو سمجھتا ہے کہ میں بڑے خوب بڑا، اور دوسرے کے بچے کو اذیت دی جاتی ہے جان بوجھ کر، اس کو ایسے ہی لگا دیے. معصوم کا کیا قصور ہے؟ وہ نہیں سمجھتا کہ مجھے اس نے کیوں مارا ہے، یا تو کہ میں لاڈی کی تھی ہے، تو وہ تو دیکھ رہا ہے نا جو لکھ رہا ہے، اس کا حساب تو دے گا. تو یہ سارے کے سارے وہ اعمال ہیں جس کی وجہ سے. تو میں جو عرض کر رہا تھا مولانا شاہ سمست تریز و مولانا روم رحمت اللہ کی بات، تو وہاں پھر انہوں نے کہا، پھر بات سمجھ آ گئی کہ مولوی کمائی کیوں کی تھی جڑی غرق ہونا لی. اس بات کی چوٹ دل پہ لگی ہے. بندہ پڑھا لکھا آدمی، علم والا آدمی جلدی سمجھتا ہے نا، علم تو ہدایت ہے، نور ہے، وہ اندھیرا جہالت ہے. تو آخر عالم تو عالم ہی ہے نا. تو ہم یہاں بیٹھ کر عالموں کے خلاف اتنی بکواس کرتے ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا جو عالم کی محفل میں بیٹھا 10 منٹ، اس کی 70 محفلیں بری، ان کا کفارہ ادا ہو گیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا جو کسی عالم دین کی محفل میں بیٹھا وہ میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عالم دین سے مسافہ کیا اس نے مجھ سے محمد سے مسافہ کیا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا جس نے اس کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی. فرمایا میرے دین کا عالم اگر قبرستان سے گزر جائے تو اللہ 40 دن تک قبروں سے عذاب کو اٹھا دیتا ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ ساری کائنات، سمندروں اور کیڑے مکوڑے جو اشراط الارض یہ سوراخوں کے اندر ہیں، ساری کائنات اس کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہے جو اللہ کے دین کا علم سیکھتا ہے، پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے. سبحان اللہ. ذرا اندازہ تو کریں آپ. تو میرے نبی نے فرمایا جس کو میری 40 حدیثیں زبانی یاد ہو جائیں، 40 حدیثیں، تو فرمایا اس کا شمار عالموں کے ساتھ کیا جائے گا، میری امت کے عالموں کے ساتھ. اور فرمایا میری امت کے عالم بنی اسرائیل کے نبیوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. سبحان اللہ. صرف 40 حدیثیں عملی مسائل. تمہیں 50 100 نعتیں تو آتی ہیں، کاپی لکھی ہوئی ہے تاکہ وہاں کل ہے، 10واں ہے، 40واں ہے، تم مال کھینچو. یہ تو کرتا ہے، مگر کاش اپنے نبی کی وہ باتیں یاد کرے جس سے امت کو، جس کو بڑی شدید ضرورت ہے. طلاق کے مسئلے آتے ہیں میرے پاس، کتنے لوگ، بہت ساری اس وقت طلاق کی ریشو بہت اوپر جا رہی ہے. ہم مسلمان تباہ و برباد ہو گئے. صرف موبائل نے تمہاری نسلیں برباد کر دی. تو میں عرض کر رہا ہوں، وہاں پھر جا رہا ہوں کہ آپ نے فرمایا کمائی کیوں کی تھی جیڑی غرق ہونا لی سی. تو نے کیا کیوں کمائی کیڑی ہے جیڑی غرق نہیں ہوندی. تو فرمایا ویخ پھر. کہ آپ نے اس حوض چ ماری چھال تے کتاباں نو کلاوا ماریا
تے کتاباں کڈ کے باہر رکھ دتیاں. مولانا روم احمد نے حیران ہو گیا, کتاباں چ پانی تردیاں رہیاں نے پانی چ, پر ورقہ بھیجیا نہیں. فرماندے نے آئی اے کمائی ہے جی گرک نہیں ہوتی. پھر مولانا روم پیچھے پیچھے تو شاہ سمت پرویز اگے اگے, تو پھر طیبہ سے منگوائی جاتی ہے نا, سینوں میں چھپائی جاتی ہے نا, پیمانوں سے نہیں, نظروں سے پلائی جاتی ہے. یہ ہے وہ پھر معاملہ. تو یہ میں جو عرض کر رہا ہوں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ قبر میں حضور آئیں گے حضور, اس میں تو کوئی شک نہیں. اب میرے نبی کی شان دیکھو کہ اگر پیپر اونٹ ہو جائے نا, پرچہ کو دینا ہو تو اونٹ ہو جائے, یہ جو ہماری دنیا کا دستور ہے, تو پیپر کیسا تو پہلے ہی طالب علموں کو پتہ چل گیا. مگر اللہ کی اور محبوب کی ذرا یاری کو دیکھو, یا اللہ میری امت کو کی پوچھنا ہے, ہاں سوال کی کرے گا, تو اللہ نے آخیا اے کراں گا. تو میرے نبی نے سوال بھی دسے تے جواب بھی دسیا نا, پڑھ لو کتاباں, ہزار نہیں مولوی کو سن دے سوال بھی. اچھا پھر حضور نے پھر بھی تسلی نے تو سو یا اللہ, تو پھر جب سوال جواب ہونے پھر میں بھی آ جاؤں. پروفیسر نہیں کدی کول پا کے سوال پوچھے گئے, ایسا نہیں ہوتا. مگر جہاں ہو رہا ہے رحمت کائنات کا. مگر ظالم اگر تو اپنے نبی کا وفادار ہے تو پھر ہی بات بنے. ویسے لوگوں کے ساتھ لڑنے جھگڑنے مرنے کے لیے خون خرابے کے لیے تیری غیرت زندہ ہے, مگر نبی کی سنت کو ذبح کرتے ہوئے تیری غیرت نہیں کبھی جاگی. کہ کبھی اس وقت تیری غیرت جاگی ہو کہ میں ماں سے بدتمیزی کر رہا ہوں رسول اللہ کا غلام ہو کر, میں باپ کو, میرے نبی نے فرمایا ماں باپ کو ستائے بچہ, کوئی جملہ بول دے ایسا کہ ان کے دل پہ چوٹ لگے اور پھر ان کی آنکھ سے کوئی آنسو نیچے گرے. فرمایا ابھی آنسو زمین پہ نہیں گرتا, وہ تہجد گزار بھی ہو تو اللہ جہنمیوں میں پکا کر دے. کتنا نازک معاملہ ہے. تو کس غلط فہمی میں پڑا ہوا ہے, کس غلط فہمی میں پڑا ہوا ہے. مگر میں قربان جاؤں اپنے رب کی عظمت اور شان پہ. یہ محفل تربیتی نشست ہوتی ہے آپ کی بیٹری کو چارج کرنے کے لیے, آپ کے ایمان کو عروج تک پہنچانے کے لیے. یہ فیضان ہے میرے شہر کا, یہ عام بات نہیں ہے. یہ نہ کوئی کروا سکتا ہے نہ کوئی کر سکتا ہے, یہ کرم ہوتا ہے تو یہ سارے معاملے ہوتے ہیں. ایک جلسے کا وہ فائدہ نہیں ہوتا. اس کی یہ بھی نہیں کہ بہت سارے ساتھی ہوں تو تب کامیابی ہے, نہیں. بس اخلاص اور خلوص والے ہوں تو کام بن جاتا ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے. ختم خواجگان اور جو ذکر و فکر, جو عبادت, جو ریاضت, یہاں جو ہم گفتگو کرتے ہیں, اگر اس کو آپ اپنے پلے باندھ لیں, اپنی اصلاح کر لیں تو حد ہو جائے. تو میں وہ عرض کر رہا تھا کہ عبد الرحمن بن ابو بکر کے ہاتھ میں مسواک ہے, تو میرے نبی کی نگاہ ایسے جمی ہوئی ہے. میری ماں نے ایسے دیکھا نا تو نظر مسواک پہ پڑی, تو اس کان میں کہا حضور مسواک. حضور نے ایسے اشارہ کیا, عبد الرحمن بن ابو بکر سے مسواک لی. میرے نبی نے سیدہ سے کہا ذرا چبا کر دو. پھر سیدہ نے چبائی تو اس کو دھو دیا. میرے نبی نے کہا ایسا پھر چباؤ بغیر دھونے کے دو. سبحان اللہ, کیسا رشتہ ہے. دیکھو میرے نبی کی ازواجی زندگی, کیا سمجھا ہے تو اس بیوی کو جس کو کسی کی بیٹی باپ کے جگر کا ٹکڑا ہے. اللہ کی قسم, میری ایک ہی بیٹی ہے, اس کی میں نے شادی کی ہے, تو میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ باپ کے جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے. اس کے خوش ہونے سے باپ خوش ہوتا ہے, اس کے ناراض ہونے سے باپ ناراض ہوتا ہے. داماد بیٹی خوش ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے, بیٹوں سے بھی اچھا. اگر بیٹی سخی نہیں ہے تو وہ زہر لگتا ہے. یہ ساری کی ساری باتیں غور کرنے والی ہیں. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ازواجی زندگی کا حسن چھوڑا ہے ہمارے لیے, کیونکہ یہ کسی کی بیٹی کسی کا بیٹا ہے, کون سا رشتہ جوڑ رہے ہیں. مولوی بیٹھا ہے درمیان میں, بچے کو کلمہ پڑھاتے ہیں نا, کلمے, تو پھر کہیں نہیں اینے حق مہر سے عوض سے فلانے دی بیٹی انہاں نگواں دی موجودگی تیرے نال نکاح کرنا ہے قبول. وہ جو قبول ہے اس میں اندر نان نفقہ بھی ہے, سارے اخراجات, ساری ضرورتیں, اس کو خوش رکھنا, اس کے دوسرے معاملات ہیں.
یہ ساری کی ساری ذمہ داریاں تیرے ذمے میں آ جاتی ہیں. تو زواجی زندگی کیسے گزار کر گیا ہے؟ تو نے ماں باپ کے ساتھ بڑھاپے میں کیا سلوک کیا ہے؟ تو نے ہمسایوں کے ساتھ کیسا حق ادا کیا ہے؟ کیسے ہی صحابہ اکرام تھے، کیسی زندگی تھی ان کی، کیسی تعلیم تھی میرے نبی کی. تو یہ ہے غور کرنے والی چیز ہے کہ آپ کو ہر معاملے میں دیکھیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایک جگہ سے گزرے تو درخت کی ٹہنی اگرچہ اونچی تھی مگر آپ ایسے سر جھکا کر جھکے. کسی نے کہا حضرت آپ کو کیا ہے، آپ نے ٹہنی تو آپ کے سر کو نہیں لگ رہی تھی. کہا جب میرا نبی گزرا تھا تو یہ درخت کی ٹہنی قریب تھی بڑی اور حضور ایسے گزرے تھے تو ابوبکر کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میرا نبی ایسے گزرا ہے تو ابوبکر ایسے نہ گزرے جیسے رسول گزرا. یہ کوئی ضروری تو نہیں تھا مگر عاشق جس کسی دا عاشق کوئی گل اس سے بھی کر رہا ہے کر کر سو سو مکر بہانے تے مرنے مرتا. تو حضور سے پیار ہے نا پھر بیڑا پار ہے اللہ کی قسم. اور پیار یہ نہیں ہوتا کہ جدا کلمہ بھی پڑھیے تو گل بھی نہ منی، ایسا تو نہیں ہوتا. کلمہ بھی پڑھیے اور بات بھی نہ مانی. بس میرے بھائیوں عہد کریں، وعدہ کریں. سنیں، بری محفل ایمان کو کٹاتی ہے، کم کر دیتی ہے، اور اچھی محفل ایمان کو بڑھاتی ہے. میاں محمد بخش صاحب نے کہا نا، برے بندے دی صحبت یارو جنہیں دکان لوہاراں کپڑے پاویں کنج کنج رکھو چنگاں پہن ہزاراں. کیا فرماندے نے، چنگے بندے دی صحبت یارو جنہیں دکان اتاراں سودا پاویں خرید نہ کرو لے آؤ بازار. اب جی اس بات کا ذرا غور کریں کہ جو لوہار کی پٹی ہوتی تھی نا تو اس میں آگ اٹھتی چنگارے تو ان کے کپڑے کنج کنج کے پاویں رکھے کوئی چنگیاڑا پہ ہی جاتا ہے تو چٹا سوٹ پا کے گوشت لین ٹر جا تے چٹ پی جاندی ہے نا، آگے ویکھے گا سلوار دے کتنے نہ کتنے ہوندی چٹ. تو دکان تے انج دی تے بیٹھا ہے تے داغ تے لگنا سی تو وہ آگ پڑ دے کر کپڑے پاویں کنج کنج رکھو تے چنگاں پہن تے فرماندے نے جے تیرا اتار یار ہے تو دکان چ بیٹھا ہے تو نے جدوں گاہک نوں خوشبو چیک کرانی ہے خوشبو قید تے نہیں نہ ہوندی تے سودا پاویں خرید نہ کریے تو پاویں نہ سودا لے ہو لے ہاں ہزار جدوں شیشی کھلنی ہے کیونکہ اتار ہے تو دے کول سودا ہی ہے تے تینوں خوشبو آنی ہے. تے سجنا زندگی بڑی مختصر ہے. اللہ دی قسم قبرستان چ ایک ڈیڑھ موٹے نے اپنے تے پورا پورا ٹبر تے نویاں قبراں جنیاں بندیاں نو چموری کردے نے تے اندر پورا ٹبر جاندا. تو تے پیزے کھا کے پیگن منانا ہے نا، تیرا ماں سے جڑے چتڑ تے پٹ لے کے جڑے جانے نہیں حرام دا مال کھا کھا کے پال کے تے پھر تیری غذا تے ایڈے لمے تک مکوڑے. تے خدا دی قسمیں میں قسم جو کہنا قبراں بھی ویکھیاں نے جنہاں نوں کدی پنجا بھی نہیں لاندے انگل بھی نہیں لاندے. زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. تو آپ آج عہد کریں کہ ہم نے اپنے نبی کی وفاداری کرنی ہے، وفا میں انشاءاللہ اپنی زندگیوں کو بدل لیں. یہ ہمارا سلسلہ نقش بندیہ مجددیہ، اس کا فیضان اتنا ہے کہ میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا. ہم وہ پیشہ ور تو ہے نہیں، ہم تو کاروبار کرتے ہیں، دکانداری ہماری ہے نہیں کہ ہم آپ لوگوں کو لوٹنے کے لیے آئے ہیں. تو بے جہاں کہیں حکیم ہو نا کوئی بیٹھا ہوا، اکثر یہ دیکھ لیں وہ 100 روپیہ 50 روپے دوائی کا لے لے، وہ بڑا قابل، اس کی دوائی کوئی کھاتا نہیں. 50 دی دیتی سو دے جو سواد ہونا ہے جو رام آنا ہے تے تو ڈاکٹر اس کو لی جانا ہے جڑا 1500 لے کے تینوں چیک کرے یا 2500 یا 3000 یا 5000 تے پھر تینوں رام آتا. یہ گل سچی ہے نا. پر جڑے سرکار دے غلام نے نا انہاں دی دکاناں لبو سوچے سودے لا کے بیٹھے ہے نے وہ بھی. پر تینوں گنی پاویاں دا پتہ ہے، تینوں سلیمان سمیر دا پتہ ہے، تینوں ماجر علی دکان دا پتہ ہے، تینوں کتنے سچے سودے نے انہاں نہیں. تو انہیں فلاں مولوی سارے انج دے تے پیر سارے انج دے. خدا دی قسمیں جے تینوں چاہت ہوے نا تے جے اے ناشتے والیاں دکاناں لب لیاں نہیں نا او وزیرآباد مچھی کھان ٹر جاندے. یہ ساریاں گلاں دا تینوں پتہ ہے. تے جے تینوں خاص ہوے تے تینوں یہ بھی پتہ لگ جائے کہ حضور دا غلام کتھے سچا سودا لے کے بیٹھا ہے. تے خواباں چ بہا دیتے جاندے
مگر افسوس ہے کہ چاہت نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق دے. آپ توبہ کریں, سارے اوپر آپ کریں. اللہ ہماری ہر گناہ سے توبہ, پھر کہو یا اللہ ہماری ہر گناہ سے توبہ, پھر کہو اللہ ہماری ہر گناہ سے توبہ. اللہ ہر گناہ سے بچنے کی پوری کوشش کریں. اب مجھے بتائیں, میرا گلا خراب ہے,